میرے شہر میں آیا تھا جو دل کو بہلانے کے لیے، میرے شہر میں آیا تھا جو دل کو بہلانے کے لیے، دل بے تاب ہے اسی کو پانے کے لیے، دل بے تاب ہے اسی کو پانے کے لیے، ہوش اڑ گئے دل منڈلا سا گیا، ہوش اڑ گئے دل منڈلا سا گیا، میرا ماضی میرے مستقبل پہ چھا سا گیا، میرا ماضی میرے مستقبل پہ چھا سا گیا۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ ناظرین، آج کا پاکستان سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ الماس بیگ پسروری۔ آج ہمارے ساتھ ظفروال کے مشہور شاعر شہباز تبسم موجود ہیں۔ بلا تاخیر ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا مختصر سا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم شہباز صاحب۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام سر۔ میرا نام شہباز تبسم ہے اور میں تحصیل ظفروال اور اس کے ساتھ چھوٹے سے نواحی گاؤں بوجھ چل سے بلانگ کرتا ہوں، اور شاعر و شاعری کے ساتھ میرا بہت زیادہ جو ہے وہ پیار ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو اس حوالے سے جناب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری جو کس سے متاثر، کون سی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے اور شاعری شروع کی، اور کب سے آپ کو یہ شوق تھا؟ سر، میں نے علامہ اقبال صاحب سے متاثر ہو کے یہ شاعری شروع کیا۔ میں اس وقت 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو علامہ صاحب کے شعر میں نے پڑھے تھے کہ صنم کدہ ہے جہاں کہ مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں کہ مرد حق ہے خلیل، یہ وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ تو علامہ صاحب سے متاثر ہو کے سر یہ میں نے شروع کی تھی۔ اچھا، تو جو اس وقت حکومتی ایشو چل رہے ہیں، مہنگائی کا عالم ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آپ پیش کریں، اپنا جو شاعری ہے تو سنائیے ہمیں۔ جی انشاءاللہ ضرور سر۔ دیکھیں جی، موجودہ صورتحال ہے، جو بھی آتا ہے وزیر کوئی بھی آتا ہے وہ آگے لوٹ مار شروع کرتا ہے، تو اس موجودہ سچویشن کے اوپر جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں چند اشعار۔ سرکار کی دنیا میں فن ہی نرالا ہے، لٹنے لٹانے کا رنگ ہی نرالا ہے۔ سرکار کی دنیا میں فن ہی نرالا ہے، لٹنے لٹانے کا رنگ ہی نرالا ہے۔ حرام کے نغمے ہیں، حلال کی نگری ہے، بس نہ چلے میرا یہاں کرپشن تگڑی ہے۔ حرام کے نغمے ہیں، حلال کی نگری ہے، بس نہ چلے میرا یہاں کرپشن تگڑی ہے۔ ایمانداری پہ مبنی ہے، یہاں کرپشن دگنی ہے، بے ضمیری کے سودے ہیں، بے حیائی کے گلشن ہیں۔ بے ضمیری کے سودے ہیں، بے حیائی کے گلشن ہیں، عجب سی باتیں ہیں، عجوبہ کہانی ہے، خاندانی شہزادے ہیں، جنہیں مرنے کے وعدے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خاندانی شہزادے ہیں، جنہیں مرنے کے وعدے ہیں، کوئی مونس کوئی مذکر ہے، سب پیسے کا چکر ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ کوئی مونس کوئی مذکر ہے، سب پیسے کا چکر ہے، یہ جو پٹرول آٹا اور چینی ہے اس میں تبدیلی یقینی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ جو پٹرول آٹا اور چینی ہے اس میں تبدیلی یقینی ہے، خان صاحب نے جس کو بھی آزمایا ہے اس نے چند چڑھایا ہے۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب نے جس کو بھی آزمایا ہے اس نے چند چڑھایا ہے، سرکار نے بلایا ہے قلمدان تھمایا ہے۔ سرکار نے بلایا ہے قلمدان تھمایا ہے، کرپشن کی شخصیت پر تاج سجایا ہے۔ کرپشن کی شخصیت پر تاج سجایا ہے، سرکار کی دنیا میں فن ہی نرالا ہے، لٹنے لٹانے کا رنگ ہی نرالا ہے، لٹنے لٹانے کا رنگ ہی نرالا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کشمیر پر ایشو چل رہا ہے، انڈیا نے وہاں پر کافی دیر سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے، تو بہت جو ہے وہاں ظلم و جبر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی شاعری جو آپ نے تیار کی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنائی۔ جی سر، کشمیر میں ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کا ناحق جو ہے نا وہ قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سنائیے۔ اے مسلم تلوار کے سنگ میدان میں آنا ہوگا، کلمہ حق کی خاطر کفار کی گردنوں کو اڑانا ہوگا۔ اے مسلم تلوار کے سنگ میدان میں آنا ہوگا،
کلمہ حق کی خاطر کفار کی گردنوں کو اڑانا ہوگا۔ بت پرستوں نے للکارا ہے غیرت مند شیران اسلام کو، ایمان کی تلوار سے باطل کو صفا ہستی سے مٹانا ہوگا۔ بے شک واہ بت پرستوں نے للکارا ہے غیرت مند شیران اسلام کو، ایمان کی تلوار سے باطل کو صفا ہستی سے مٹانا ہوگا۔ خون بہت بہہ گیا میرے مظلوم معصوم اہلیان کشمیر کا، اب منکران اسلام کے خون سے ایک دریا بہانا ہوگا۔ خون بہت بہہ گیا میرے مظلوم معصوم اہلیان کشمیر کا، اب منکران اسلام کے خون سے ایک دریا بہانا ہوگا۔ کافر مر مٹ کے خود ہی نکل جائے گا کشمیر سے، شرط یہ ہے ابراہیم خلیل کی سنت کو بار بار دہرانا ہوگا۔ کافر مر مٹ کے نکل جائے گا کشمیر سے، شرط یہ ہے ابراہیم خلیل کی سنت کو بار بار دہرانا ہوگا۔ جبر سے کبھی مٹے گا نہیں یہ دین اسلام ہے، کافروں کو کشمیر کی سرزمین سے بھگانا ہوگا۔ جبر سے کبھی مٹے گا نہیں یہ دین اسلام ہے، کافروں کو کشمیر کی سرزمین سے بھگانا ہوگا۔ اے مسلم تلوار کے سنگ میدان میں آنا ہوگا، کلمہ حق کی خاطر کفار کی گردنوں کو اڑانا ہوگا، کفار کی گردنوں کو اڑانا ہوگا۔ جی اچھا شہباز صاحب، اور جو اس وقت نئی نسل ہے ہماری، اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ نے کچھ تیار کیا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیں، کیا آپ نے تیار کیا اور آپ اس پر کیا شاعری سنائیں گے؟ جی سر، نئی نسل جو ہے اس کے ساتھ ویسے میری بہت زیادہ محبت ہے، میں بھی ان کے شعروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ وہی شعر جو آپ نے، میں وہیں سے شروع کروں گا۔ ہوش اڑ گئے دل منڈلا سا گیا، میرا ماضی میرے مستقبل پہ شاہ سا گیا، چہرہ جو بڑی مدت سے دیکھا نہیں تھا میں نے، چاند وہ میرے لیے میری محفل میں آ کے شرما سا گیا۔ چہرہ جو بڑی مدت سے دیکھا نہیں تھا میں نے، چاند وہ میرے لیے میری محفل میں آ کے شرما سا گیا۔ اگلا شعر آپ کی توجہ کا منتظر۔ اس کی آنکھوں میں عیاں تھا بہت کچھ میرے لیے، مگر وہ سرے محفل بتلانے سے گھبرا سا گیا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں عیاں تھا بہت کچھ میرے لیے، مگر وہ سرے محفل بتلانے سے گھبرا سا گیا۔ بہت شکریہ۔ دل کا بندھن ٹوٹا نہیں تجھ سے تنہا ہوں میں، نظریں جھکا کے وہ دل میں آنسو بہا سا گیا۔ واہ واہ کیا دل کا بندھن ٹوٹا نہیں تجھ سے تنہا ہوں میں، وہ نظریں جھکا کے دل میں آنسو بہا سا گیا۔ عمر بھر جو روٹھا رہا اوروں سے میرے لیے، عمر بھر جو روٹھا رہا اوروں سے میرے لیے، وہ اپنی چاہت سے مجھے بھی رلا سا گیا۔ وہ اپنی چاہت سے مجھے بھی رلا سا گیا، جیسے کہہ رہا ہو کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا میں، جیسے کہہ رہا ہو کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا میں، نا امیدی کا گہنا وہ میرے لیے گرا سا گیا۔ بہت شکریہ۔ ہوش اڑ گئے دل منڈلا سا گیا، میرا ماضی میرے مستقبل پہ شاہ سا گیا۔ بہت جی سر، یہ نئی نسل کے لیے اتنے ہی شعر ہیں سر۔ اچھا آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پاکستانی عوام کو؟ میں پاکستانی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کس بھی شعبے میں آپ کا شوق ہو تو اس شعبے میں آپ محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات آپ پہ فضل کرے گا، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں تو اس میں محنت کریں تو انشاءاللہ محنت کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی پیارے مہمان شاعر شہباز تبسم کے ساتھ اپنے ہوسٹ الماس بیگ پسروری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔